نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں شب بارات کی رات یہ اعمال کرتا ہے تو وہ بوڑھا شخص بڑھاپے میں ایسے ہو جاتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، اور یہ اعمال کرنے والا مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ وہ اعمال یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، شب بارات نہایت ہی برکتوں والی رات ہے۔ اس رات میں جو شخص فجر کی نماز ادا کر کے اللہ پاک کا ذکر کرتا رہے جہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، پھر 2 رکعتیں پڑھے تو اس کا پورے حج و عمرے کا ثواب ملے گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا، جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اس سے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں مجھ سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کا ذریعہ ثواب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے اور اچھا وضو کرے اور ظاہر اور باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت پڑھیں، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ گناہ اور فضولیات سے بچنے کے لیے فرض نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کیجیے۔ ایک تو آپ کا وقت اللہ پاک کی عبادت میں گزرے گا اور گناہوں سے بچے رہیں گے، دوسرا اللہ پاک کا قرب حاصل ہوگا اور اسی کے سبب بیڑا پار ہوگا۔ دوستو، شب بارات میں مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا اور اپنے اعمال کو بہتر بنانا ہے۔ پیارے دوستو، شب بارات ایک ایسی رات ہے جس رات کے اندر ان ساری زندگی کے بارے میں بہت اہم فیصلے کیے جاتے ہیں۔ کون مرے گا اور کون جیے گا؟ کون اس دنیا میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرے گا؟ کون اس دنیا کو چھوڑ کر الوداع کہے گا؟ کون غریب سے امیر بن جائے گا؟ اور کن لوگوں کے نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھ دیے جائیں گے؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شب بارات کی حقیقت کیا ہے، اس رات میں نام اعمال کیوں تبدیل ہوتے ہیں، اور اس رات میں انسانوں کے بارے میں کون کون سے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، مگر خدا نخواستہ ہمارا نام بھی مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اس رات لوگوں کی مغفرت کی جاتی ہے، اور اس رات کون سے وہ بدبخت لوگ ہوں گے جن کی مغفرت نہیں کی جاتی، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کون کون سے عمل کرنے کا ارشاد فرمایا، آپ کو شب بارات کو کس طرح گزارنا چاہیے۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالوں کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ پیارے دوستو، شعبان المعظم کی 15ویں رات کو شب بارات کہا جاتا ہے۔ شب بارات کو کہتے ہیں، اور بارات کے شب رات کو کہتے ہیں، اور بارات کے معنی بری ہونا، کیونکہ اس رات کو مسلمان توبہ کر کے اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑنے کا عہد کر دے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کے صدقے بے شمار مسلمانوں کو جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے۔ اس لیے اس رات کو شب بارات کہتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لیلۃ القدر کے بعد شعبان کی 15ویں رات سب سے افضل رات ہے۔ پیارے دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ شب بارات فرشتوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دن مقرر کیا ہے۔ جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر رہنے والوں انسانوں کو 2 عیدیں عطا فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان والوں کے لیے بھی 2 عیدیں مقرر کر رکھی ہیں، ایک شب بارات اور دوسری شب القدر۔ انسان کیونکہ یہ دونوں عیدیں دن میں مناتے ہیں، جبکہ فرشتے یہ دونوں عیدیں رات کو مناتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں راتوں کو فرشتوں کے لیے عید کے لیے مقرر کیا ہے، کیونکہ انسان رات کو سو جاتا ہے جبکہ فرشتے رات کو سوتے نہیں، وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ پیارے دوستو، شب بارات کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، قسم اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اس برکت والی رات میں اتارا، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں، اور اس میں
بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والا کام اس آیات کریمہ کی تفسیر میں مفسرین لکھتے ہیں کہ اس شخص سے مراد شب قدر، شب بارات ہے، اور حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر مفسرین بیان کرتے ہیں کہ اس رات سے مراد شب بارات ہے۔ اس رات کے اندر ان تمام لوگوں کی فرصت تیار کی جاتی ہے جو اس دنیا کے اندر زندہ رہنے والے ہوں گے اور جو اس سال کے اندر مرنے والے ہوں گے، اور جو حج کرنے والے ہوں گے۔ ان تمام لوگوں کے نام اس فہرست کے اندر لکھے جاتے ہیں۔ اس فہرست میں درج ہونے والے ہر حکم کی تعمیل میں ذرا برابر بھی کمی نہیں کی جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ شعبان کی 15ویں شب میں کیا ہوتا ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہی ارشاد فرما دیجئے۔ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آئندہ سال میں جتنے بھی پیدا ہونے والے ہوتے ہیں وہ اس رات میں لکھ دیے جاتے ہیں، اور جتنے لوگ آئندہ سال میں مرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اس رات میں ہی لکھ دیے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کے سال بھر کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور اس رات میں لوگوں کا رزق مقرر کیا جاتا ہے اور رزق اتارا جاتا ہے۔ بیان فرماتے ہیں کہ شعبان کے بدلے رات اللہ تبارک و تعالی ملک الموت کو ایک فریضہ دے کر حکم فرماتے ہیں کہ جن جن لوگوں کے نام اس فہرست میں لکھے ہیں ان کی روح کو آئندہ سال مقررہ وقت پر قبض کرنا۔ پیارے دوستو، اس رات لوگوں کی زندگی اور موت کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے، جبکہ لوگوں کی حالات یہ ہیں کہ وہ اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں۔ کوئی اپنا بینک بیلنس بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی کوٹھی بنگلہ بنانے کے چکر میں ہوتا ہے، تو کوئی اپنی شادی بیاہ کی تیاری میں ہوتا ہے، جبکہ وہ یہ نہیں جانتا کہ اس کا نام مردہ لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک لوگوں کی زندگی منقطع کرنے کا وقت اسی رات میں لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ انسان شادی بیاہ کرتا ہے اور اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں لکھا جا چکا ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، شب بارات کی بہت بڑی خصوصیات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بے شمار لوگوں کی بخشش فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پاس نہ پایا، تو میں آپ کی تلاش میں نکلی۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت البقیع میں تشریف فرما ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا رسول تمہارا ساتھ زیادتی کرے گی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے یہ خیال ہوا کہ شاید آپ کسی دوسری اہلیہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بے شک اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں رات شب آسمان دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں، اور قبلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا پر اپنی شان کے مطابق جلوہ گر ہوتے ہیں اور اس شب میں ہر کسی کی مغفرت فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور بغض رکھنے والے۔ اور جب کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے رحم و کرم سے تمام مخلوقات کی بخشش فرما دیتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو شرک کرنے والے ہوں اور کینہ رکھنے والے ہوں۔ ایک خاص روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شوال کی 15 رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے رب سے 2 شخصوں کے علاوہ سب لوگوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں، ایک وہ شخص جو کینہ رکھنے والا ہو اور دوسرا وہ شخص جو کسی کو ناحق قتل کرنے والا ہو۔ پیارے دوستو، شب بارات میں فرشتوں کو بعض امور دیے جاتے ہیں اور
شب بارات ایک ایسی رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15 شب آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ یہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ اس کے گناہ بخش دوں، کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا ہے کہ میں اسے عطا کروں۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگے جائے گا وہ ملتا ہے، وہ سب کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے سوائے بدکار عورت اور مشرک شخص کے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب شعبان کی 15 رات آتی ہے تو رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ غروب آفتاب کے وقت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آسمانی دنیا پر نازل ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے کو رزق دوں، کوئی مصیبت زدہ ہے کہ میں اسے مصیبت سے نجات دوں۔ یہ اعلان طلوع فجر تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ پیارے دوستو، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان کے علاوہ شعبان المکرم میں سب سے زیادہ روزہ رکھا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شعبان المبارک میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے تلقین کیا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس ہے کہ آج کے دور میں لوگ اس مقدس رات کو آتش بازی کی نظر کر دیتے ہیں، جس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے رات کو آج کے مسلمان فضول خرچی اور آتش بازی میں گزار دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی بجائے الٹا ان لوگ گناہوں کے اندر مبتلا ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمانی کرنے لگتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناراض کر بیٹھتے ہیں۔ پیارے دوستو، اس رات کے اندر ہمیں کثرت سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام بھی ان لوگوں کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہو۔ اس سال مرنے والے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ پیارے دوستو، شب بارات کی رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گزارنا چاہیے اور شب بیداری کرنی چاہیے، جیسا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی شب بیداری کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شب بیداری کرنے کی تلقین فرماتے ہیں۔ ناظرین، اب بڑھتے ہیں بوڑھوں کے اس اعمال کی جانب جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بڑھاپے میں شب بارات کی رات یہ اعمال ہے، وہ اعمال یہ ہیں: شب بارات کی رات کے کسی بھی لمحے سب سے پہلے صلاۃ و تسبیح مکمل پڑھے، اس کے بعد سورۃ یاسین، سورہ رحمان، سورۃ مزمل پڑھے، 100 مرتبہ درود شریف، 500 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اور آخر میں 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اس کے بعد سرو سجود ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی معافی کبھی بھی رد نہیں کرتا اور اس کے منہ سے ہر نکلی دعا ضرور قبول فرماتا ہے۔ میرا اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے اور اپنے بندوں کی ضرور سنتا ہے، اور شب بارات کی رات ماں کی دعا رد نہیں کرتا۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بچوں، نوجوان، بوڑھوں اور مردوں اور عورتوں سے سب کی بخشش عطا فرمائے اور پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم سب کی مغفرت فرمائے، آمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔